بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ ہم پہلے شہر میں رہتے تھے کیونکہ وہاں ابو کی ملازمت تھی۔ اچانک ابو کا انتقال ہو گیا اور ہم کو مجبوراً شہر چھوڑ کر گاؤں اپنے دادا جان کے پاس آنا پڑا۔ یہاں کا ماحول شہر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ بے شک ہمارے گاؤں میں لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں اور وہ اسکول بھی جاتی تھیں، لیکن ویسے پابندیاں بہت تھیں۔ لڑکیاں کھلے عام کہیں بھی جا نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی تھیں۔ ہم شاپنگ کرنے گاؤں کے بازار میں بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ گھر پر لا کر دے دی جاتی تھی۔ یہاں آ کر میں نے یہ سنا کہ ابو میری منگنی میرے چچا کے لڑکے نور سے طے کر کے گئے تھے۔ نور کو میں نے دیکھا نہ تھا کیونکہ وہ بھی گاؤں میں نہ رہتا تھا۔ میرے چچا شہر میں ریلوے میں ملازم تھے، لہٰذا انور بھی شہر میں رہتا تھا۔ سنا تھا کہ کبھی کبھی چھٹیوں میں گاؤں آ جاتا تھا۔ اس بار چھٹیاں ہوئی تو وہ گاؤں آیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اور میرے دادا کا گھر ایک ہی تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ نور کو دیکھا۔ وہ اچھا خوبصورت لڑکا تھا، ہنس مکھ اور شوق سا۔ تاہم جب کسی نے میرا تعارف اس سے کرایا تو اس نے منہ بسوڑ لیا، گویا مجھ سے ملنا کوئی خوشگوار امر نہ تھا۔ اس کے اس رویے نے میرا دل توڑ دیا۔ میں نے اپنی سخت توہین محسوس کی، مگر میں یہ نہ سمجھ سکی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کو مجھ سے کیا شکایت تھی جبکہ میں اس سے پہلی بار مل رہی تھی۔ یہ بعد میں مجھے پھپھو نے بتایا کہ اصل میں نور کو اس کے والدین نے بتا دیا تھا کہ تم اس کی منگیتر ہو اور وہ اسی شوق میں گاؤں آیا تھا، لیکن جب اس نے تم کو دیکھا تو تم نے اس کو پہلی نظر میں متاثر نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی ناپسندگی کا اظہار کر گیا ہے۔ گھر جا کر بھی اس نے کہہ دیا ہے کہ جو ہو سو ہو، میں نجمہ جیسی معمولی شکل و صورت والی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ شادی کروں گا تو کسی خوبصورت گوڑی چٹی شہر والی لڑکی سے جو فیشن بھی کرتی ہو۔ نجمہ سیدھی سادی نہایت ہی احمق قسم کی لڑکی ہے۔ پھوپھی کے منہ سے اس کے یہ ریمارک سن کر میرا دل بہت برا ہوا۔ میں بھی کوئی نور کے عشق میں مبتلا نہیں تھی، لیکن میری کوئی اتنی اہانت کرے اور مجھ کو صرف اس لیے رد کر دے کہ میں سانولی اور سیدھی سادی تھی تو یہ توہین نہیں تو اور کیا تھا۔ وہ خود کو کون سا شہزادہ گلفام اور پری جمال تھا جو ذرا سی شہر میں رہنے کی وجہ سے لباس پہننے کا ڈھنگ تھا اس کو۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اگر کبھی نور نے اب میری اہانت کی تو میں بھی اس کو مزہ چکھا دوں گی۔ وقت گزرنے لگا، 8ویں سے 9ویں اور پھر میٹرک میں آ گئی۔ اس دوران نور ایک آدھ بار گاؤں آیا، لیکن اس نے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ میں نے بھی اس سے بات چیت کو غیر ضروری سمجھا۔ بھلا جب کسی کو میری ضرورت نہ تھی تو میرے لیے وہ کیوں اہم ہوتا۔ میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ یہاں ہماری لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا تصور نہیں تھا۔ پھر گاؤں میں لڑکیوں کا کالج کہاں تھا، جبکہ مجھے تو رہنا ہی گاؤں میں تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ اگر میرے ابو بے وقت انتقال نہ کرتے تو میں اس وقت شہر میں ہوتی اور کالج میں پڑھ رہی ہوتی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ گرمیوں کی طویل چھٹیوں میں چچا جان کا کنبہ شہر سے گاؤں آ گیا۔ وہ بھی ساتھ آیا تھا اور ان دنوں بی ایس سی کے آخری سال میں تھا۔ اب تو بڑا سمارٹ اور پہلے سے خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہر ایک سے ہنسی مذاق، سبھی سے بڑی خوش دلی سے ملتا، لیکن نہ گردانتا تو مجھ سے تو بچ بچ کے چلتا جیسے میں کوئی چھوت کا مرض تھی۔ یوں مجھے بھی اس کے آنے سے کوئی ایسی مسرت نہ تھی، تاہم دل گریفتہ سے ضرور ہو جاتی تھی کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو یہ حضرت مجھ پر اتنی نفرت کرتے ہیں اور کٹے کٹے رہتے ہیں۔ انہی دنوں پھر میری اور نور کی شادی کی بات چیت چھڑ گئی۔ دادا جان ان دنوں زندہ تھے، یہ منگنی بھی انہی کی خواہش پر ہوئی تھی۔ وہ چچا جان کے سر ہو گئے تھے کہ نجمہ اب شادی کے قابل ہو چکی ہے، اس کو بہو بنا کر ساتھ لے جاؤ۔ میرا بڑھاپا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ پھوپھی نے مجھے بتایا حسب معمول نور آنا اس کا کافی آنے جانے میں تنگ کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا شہر کی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، اس لیے چچا اور چچی پریشان ہیں، جبکہ دادا نے حکم دے دیا ہے کہ شادی اس بار گرمیوں میں ہو جانی چاہیے۔ جب میں نے یہ سنا غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ جی چاہتا تھا کہ نور کو خوب سناؤں اور خود شادی سے انکار کر دوں۔ بھلا وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا؟ کیا وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بانکا سجیلا اور گبرو جوان تھا؟ مجھے وہ کون سا بھاتا تھا؟ دل کرتا تھا کہ جا کر دادا جان سے کہہ دوں کہ میں خود اس احمق اور نامعقول سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کیا کرتی، دادا جان کے سامنے جانے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ پھر بڑھاپے میں انہیں دکھ پہنچانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ پھر ایک دن پھوپھی سے سنا، نور کہتا ہے میں خود اس سلسلے میں نجمہ سے بات کروں گا تاکہ میری جان چھوٹے۔ میں نے دل میں ٹھان لی ذرا بات تو کرے، میں بھی ایک ایسی کھڑی کھڑی سناؤں گی کہ عمر بھر یاد کرے گا۔ اس کے بعد تو میں نے نور کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا۔
وہ سامنے آ جاتا تو میں اندر چلی جاتی۔ اگر اس کو میری شکل نہ بھاتی تھی تو مجھ کو کب اس کی صورت دیکھنا گوارا تھی۔ یہ اگست کا مہینہ تھا، گرمیاں دم مار چکی تھی، آسمان پر بادل آنا شروع ہو گئے تھے، کبھی کبھی جھڑی لگ جاتی تھی، حبس ہو جاتا تھا تو دم گھٹنے لگتا تھا۔ ایک روز ایسے ہی بادل آسمان پر چھا گئے مگر بارش نہ ہوئی، حبس ایسا کہ سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ میرا جی گھبرایا تو میں چھت پر چلی گئی۔ ہماری چھت پر ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے پتا نہ تھا کہ نور کمرے میں بیٹھا ہے، مگر اس نے مجھے زینے سے آتے دیکھ لیا تھا یا میری آہٹ سن لی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، نجمہ۔ میں حیرت سے کمرے کی جانب دیکھنے لگی۔ آواز تو اس کی تھی لیکن وہ مجھے آواز دے جو مجھ سے بات تک نہیں کرتا گوارا کرتا تھا۔ مجھے گمان ہوا شاید میرے کان بجنے لگے ہیں۔ اس نے دوبارہ کہا، میں ہوں نور۔ نجمہ ذرا دیر کے لیے اندر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی۔ میں کمرے کے دروازے پر گئی اور کہا، کیا بات ہے کہو۔ وہ بولا، یہاں نہیں، اندر آ کر سنو، یہ بات بہت اہم ہے۔ میں نے جواب دیا، نور میں اندر نہیں آ سکتی، تمہیں جو کہنا ہے یہیں سے کہہ دو۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر دروازے پر آ گیا اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر کمرے کے اندر لے جانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ جو کچھ شکایت، بیزاری اور نفرت میرے دل میں تھی وہ یکدم اٹھ کر آئی اور میں نے غیر اختیاری طور پر ایک زور کا تھپڑ اس کو رسید کر دیا۔ شاید اسے مجھ سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں اس کے منہ پر تماچا کھینچ ماروں گی۔ اس کو تو جیسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتا میں تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اترتی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر رونے بیٹھ گئی۔ صبح کو چچا اور چچی دادا جان کے پاس آئے اور کہا کہ نور نجمہ سے شادی پر رضامند ہو گیا ہے، آپ شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ رات اس نے خود کہہ دیا تھا کہ ہاں میں نجمہ سے شادی کروں گا۔ پھوپھی کو اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں سمجھی کہ نور کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر وہ اس تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کر رہا ہے جو کل شام میں نے اس کو مارا ہے۔ اب میرا جی لڑسنے لگا۔ یا الہی، کیا ہوگا؟ نہ جانے اس تھپڑ کا نور سے مجھ سے شادی کے بعد کیا بدلہ لے گا۔ خیر ڈرتے ڈرتے وہ دن آ گیا۔ میں دلہن بن کر نور کے حوالے کر دی گئی، لیکن اس نے تحقیق کا بدلہ مجھ سے پیار سے دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے ناحق مجھے تھپڑ مارا تھا پاگل۔ میں تو اس دن تمہیں اس لیے بلا رہا تھا کہ تم مجھ سے کھینچی کھینچی رہتی تھی اور میں شادی کے لیے تمہاری رائے لینا چاہتا تھا، ورنہ تو جس قدر میں تم سے محبت کرتا ہوں دنیا میں کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی۔ میں تم کو دیکھنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا، اپنی منگیتر کو میں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم سے دور دور اس لیے رہتا تھا کہ تم مجھے ایک اچھا لڑکا سمجھو، اور پھوپھی یا گھر والوں کو میرا کہنا کہ نجمہ سے شادی نہیں کروں گا محض تم کو چھیڑنے اور ستانے کے لیے تھا۔ تم نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ مجھے نہیں معلوم نور کی کیا نفسیات تھی، وہ سچ ہی کہتا ہوگا، لیکن میں وہ تھپڑ مار کر آج نور کے سامنے شرمندہ ہوں۔ وہ اب بھی کبھی کبھی مجھے یاد دلاتا ہے کہ نجمہ تم وہی تھپڑ مارنے والی ہو، تو میں شرم کے مارے نظریں نیچے جھکا لیتی ہوں۔